بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ایک بڑے اہم موضوع پر ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بہت سی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، ہم نے اس پر بات بھی کی ہے کہ خلافت کیا ہے، ملوکیت کیا ہے، اس کے علاوہ یہ جو بادشاہت ہے یہ کیا ہے، جمہوریت کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، اور پھر ہمارے ہاں لوگ ہیں جو مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہیں جمہوریت کے بارے میں۔ تو خورشید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جمہوریت کیا ہے، کس بلا کا نام ہے؟ یہ بلا ہے، یہ چڑیا ہے کیا؟ ہاں، بس یہ ہمارے یہاں تو اصطلاحی ہے، لیکن جمہوریت نے جہاں جنم لیا، جہاں یہ پلی بڑی، جہاں بڑی ہوئی، وہاں سے جا کے یہ سیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے۔ اصل میں جمہوریت ایک طرز حکومت بھی ہے اور ایک طرز فکر بھی ہے۔ وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بدلوں کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں چیزیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ طرز جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال کہ لوگوں کے درمیان اقتدار کا حق کس کو ہے، کسی معاشرے کے اندر ہم کس طبقے کو، کس فرد کو اقتدار کا حق دیتے ہیں، تو یہ فیصلہ کون کرے گا۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ یہ فیصلہ عوام کریں گے اور عوام کی اکثریت جس کو حکمران مان لے گی وہ حکمران بن جائے گا، یہ ہے جمہوریت بطور ایک طرز حکومت۔ صحیح۔ لیکن ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر لوگوں کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ سارے نقطہ نظر یہ حق رکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں بیان بھی کیا جا سکے اور ان کو سنا بھی جا سکے اور وہ ایک دوسرے کو قائل بھی کر سکیں، اور اس کے بعد اگر سماج کو بحیثیت مجموعی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو جو اکثریت فیصلہ کرتی ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ آراء جو اکثریت کے برخلاف لوگوں نے بیان کی ہیں وہ اب بیان نہیں کی جا سکیں گی، یا یہ کہ وہ آراء اب دم توڑ جائیں گی، یا یہ کہ اب اس کے جو علمبردار ہیں ان کو پس دیوار زندہ بھیج دیا جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو اکثریت کی بنیاد پر قبول کر لیا، ایک معاملے کو حل کر دیا۔ لیکن اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ جو اقلیت ہے وہ کل کی اکثریت بن جائے۔ وہ نقطہ نظر جس کو آج 4 افراد مانگ رہے ہیں، ممکن ہے کہ کل 400 ماننا شروع کر دیں۔ تو وہ انوائرمنٹ کی فراہمی جس کے اندر اقلیت اور اکثریت کا یہ جو توازن ہے یہ تبدیل ہوتا رہے، اور لوگ دلیل کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر کسی چیز کو کبھی قبول بھی کریں، کبھی رد بھی کر دیں، اور ہر گروہ کو، ہر فرد کو، وہ مذہب کا معاملہ ہو، وہ سیاست کا معاملہ ہو، سماج کا معاملہ ہو، اپنی بات کہنے کی آزادی ہو، سوائے اس قید کے ساتھ کہ آپ دوسرے کی توہین نہیں کر سکتے، آپ غیر شائستہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی مذہبی آزادی یا جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گالی دینے کی مجھے آزادی ہوگی، مجھے دوسرے کی توہین کرنے کی آزادی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بات تہذیب کے ساتھ بیان کروں، اختلاف کر سکوں دنیا کی ہر چیز کے ساتھ۔ تو اس کا نام ہے جمہوریت بطور ایک طرز معاشرت، طرز معاشرہ، یعنی ایک طرز حکومت ہے، ایک طرز فکر ہے۔ تو طرز حکومت میں وہی ہے کہ جس کو لوگ زیادہ ووٹ دیں وہ اقتدار کرے گا، اس کو حکومت مل جائے گی۔ اور طرز فکر یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو کس طرح قائم رکھنا ہے اور کیسے اختلاف رائے کو مینیج کرنا۔ صحیح۔ اور اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی بھی نقطہ نظر ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرے۔ میں آپ سے عرض کروں نا صدوق صاحب، دیکھیے اس ملک میں یا جیسے بھی دنیا بھر میں ہوتا ہے، لوگوں کی ایک رائے ہے، آپ کی رائے، آپ کہتے ہیں جی احتجاج میرا جمہوری حق ہے، یہ بات بالکل درست ہے، احتجاج آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن دوسرے کا راستہ بند کرنا یہ آپ کا جمہوری حق نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا یا ریاست کی املاک کو نقصان پہنچانا یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ کوئی جمہوریت اس کو آپ کے لیے جائز نہیں قرار دیتی۔ تو جمہوریت مادر پیدر آزاد طرز عمل کا نام نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز میں آپ سے کروں، جمہوریت انتہا پسندی کا نام بھی نہیں ہوتا، بلکہ جمہوریت تو انتہا پسندی کا دروازہ بند کرتی ہے، انتہا پسندی کو روکتی ہے۔ انتہا پسندی کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ صرف میری بات سنی جائے اور دوسرے کسی کی بات نہ سنی جائے، صرف میرا حکم، میری اتھارٹی چلے، کسی دوسرے کی نہ چلے۔ یہ جمہوریت کی نفی ہے، اس کو آمریت کہتے ہیں۔ صحیح۔ وہ فکری آمریت بھی ہو سکتی ہے، نفسیاتی آمریت بھی ہو سکتی ہے، وہ علمی آمریت بھی ہو سکتی ہے، وہ سیاسی آمریت بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو لوگوں کو، نوجوانوں کو ہمارے ملک میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انتہا پسندی اور جمہوریت ایک چیز نہیں ہے۔ اگر اکثریت بھی انتہا پسند ہو جائے تو یہ جمہوریت کے خلاف ہوگا۔ یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پوری فرض کریں ایک ملک کا 80% لوگ جو ہیں وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو دوسری رائے رکھے گا ہم اس کو گردن اڑا دیں گے، ایسے ہی ہے۔ تو اکثریت یہ حق پھر بھی نہیں رکھتی،
اس لیے جمہوریت جب بھی ہوگی وہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے ساتھ ہوگی. صحیح. اکثریت کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہے, جو حکم جاری کرے لوگ مل کے وہ کر دیں. تو انتہا پسندی جمہوریت نہیں ہے. آپ کہیں کہ کسی اور کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, یا آپ کو ووٹ لوگ دے رہے ہیں اور کچھ اور لوگوں کو بھی ووٹ دے رہے ہیں فرض کریں, تو آپ کہیں کہ آپ کو دیے ہوئے ووٹ تو بڑے پاکیزہ ہیں, لیکن وہ ووٹ جو لوگوں نے دوسروں کو دیے وہ غیر پاکیزہ ہیں. یہ رویے غیر جمہوری ہوتے ہیں. تو جمہوریت میں اور انتہا پسندی میں یہ فرق ہے جس کو محسوس کرنا چاہیے. اچھا خورشید صاحب, یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی. ویسے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی پاپولر موومنٹس ہیں, یہ پاپولر کلچر جو سارا پیدا ہو چکا ہے, اس کے پیچھے ایک اور چیز کھڑی ہے, وہ ہے سوشل میڈیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 20-22 سال سے پوری دنیا کے اندر جو تیزی کے ساتھ انفارمیشن لوڈ ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, تو ہر جگہ پر یہ ایون کہ پوری دنیا میں جو پاپولر لیڈر ہیں ان کے پیچھے سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا کے پیچھے کیا کھڑا ہے؟ فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. تو یہ جو ساری چیزیں سب سے پہلا جو حملہ کرتی ہیں وہ جمہوریت کی آڑ میں کیا کہتے ہیں, جمہوریت پر ہی حملہ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کا نتیجہ کہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کیپٹل ہل پہ حملہ ہوتا ہے, وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے. تو ہم جمہوریت اصل میں جب یہ پاپولزم ہے, جی یہ جب ہوتا ہے اور اس کو ہم جمہوریت کا نام دیتے ہیں تو فاشزم وجود میں آتا ہے. یعنی اکثریت اپنے زور پر دوسروں پر مسلط ہو جائے, یہ فاشزم ہے. میں بات ہی نہیں کروں گا, میں اور دوسروں کو بات کر دوں گا, اور دوسروں کو بات نہیں کرنے دوں گا, یہ میں ہوں, اور جب نہیں ہوں تو میں حملہ کروں گا. یہ ہٹلر, یعنی ہٹلر ایک پاپولر آدمی تھا. ایسا نہیں تھا کہ ہٹلر کو اقلیتی نمائندہ تھا, اکثریت کا نمائندہ تھا, لیکن ہٹلر کو ایک فاشسٹ دنیا جانتی ہے. ہٹلر کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ اس نے انسانی سماج کو, انسانی تہذیب کو بہت شدید نقصان پہنچایا. میسولونی نے نقصان پہنچایا. یہ دونوں پاپولر لیڈر تھے, لوگ اس طرح سے ووٹ دے رہے تھے, لوگوں کی اکثریت ان کے ساتھ کھڑی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاشزم. لوگوں کے ساتھ خود کو یعنی گویا ایک بت سے بن گئے جس کی پوجا کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہر آدمی ڈسکریڈٹڈ ہے, کسی کی کوئی عزت نہیں ہے, کسی کی کوئی حرمت نہیں, صرف میری عزت ہے, صرف میں ہوں, اور قوم کو اس پر ابھارا. تو یہ فاشزم جو ہے, یہ پاپولزم, اس کے نتیجے میں لازماً فاشزم پیدا ہوتا ہے. اس کو جمہوریت سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے. یہ ہے کہ لوگ ہو سکتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کروڑوں لوگ ایک شخص کو ووٹ دیں, لیکن وہ شخص ووٹ لینے کے بعد, یہ جمہوری طریقہ ہے کہ اسے ووٹ دیا جائے, لیکن ووٹ لینے کے بعد وہ کہے کہ میں باقی کسی کو تسلیم بھی نہیں کروں گا, قبول ہی نہیں کروں گا. اب جمہوریت نہیں رہی, اب یہ فاشزم میں کنورٹ ہو چکا ہے, کیونکہ وہ دوسرے نقطہ نظر کو سننا نہیں چاہتا, ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں انتہا پسندوں کے ساتھ, عسکریت پسندوں کے ساتھ تو بات کروں گا, لیکن سیاستدانوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا. تو جب وہ یہ نقطہ نظر اختیار کر گیا, اس کا مطلب وہ سوسائٹی میں مختلف فراق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا, اور وہ لوگوں کو ٹیگ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, کسی کو کہتا ہے دہشت گرد ہے, کسی کو کہتا ہے چور ہے, کسی کو کہتا ہے کہ یہ ہے, اس کی شکلیں بگاڑتا ہے, اس کی میمکری کرتا ہے, اس کے لیے میم بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں ڈفرینٹ کچھ چیزیں کر رہے ہیں, انتہا پسندی, اور وہ جنون پیدا کریں. جنون پیدا کرتا ہے. ہٹلر کی میں نے بات کی, نازیزم کو جنم دیا اس نے. جی ہاں. یہودیوں کے ساتھ کیا کیا اس نے, ان کے چیمبر, جو ڈیتھ چیمبر تھے, ان کے اندر مار دیا. اچھا, اب آج ساری دنیا, خود جرمنی بطور ملک ساری دنیا سے معذرت کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا. یہ کس نے کیا؟ ایک پاپولر لیڈر نے کیا. صحیح. کیا ہم یہ کہیں گے کہ جمہوریت نے اس کو یہ سکھایا تھا؟ یہ جمہوریت نے نہیں سکھایا تھا. اس لیے اکثریت کی بنیاد پر دوسروں کے وجود کو ماننے سے انکار کر دینا ایک غیر جمہوری رویہ ہے. یہ تو جمہوریت یہ ہے کہ آپ جس کا چاہیں آپ ساتھ دیں, جس نقطہ نظر کو چاہیں قبول کریں, جس عقیدے کے ساتھ رہنا چاہیں آپ رہیں, جو عبادت آپ کرنا چاہیں, آپ کو یہ ساری شخصی اور مذہبی آزادیاں ہوں گی, اور سیاسی آزادیاں ہوں گی جمہوریت میں. لیکن اگر اس طاقت کو حاصل کر کے آپ دوسرے نقطہ نظر کو پابند کرنے کی کوشش کریں گے, یہ فاشزم ہوگا. یعنی ایک آدمی فرض کیجیے, آخری بات آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے, کہ وہ آدمی فرض کریں اقتدار پہ پہنچ جاتا ہے, اب وہ پارلیمنٹ میں مخالفین سے یا حزب اختلاف سے سلام تک نہیں کرتا, ان سے ہاتھ نہیں ملاتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جمہوریت کا کچھ پتہ نہیں. ایسے وہ فاشزم کو جمہوریت سمجھ رہا ہے. اچھا, بہت شکریہ خورشید صاحب. یہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. اچھا, ادھر ادھر جہاں کہیں جاتے ہیں, جب یہ والی بات ہم کرتے ہیں تو بچے ہی سوال کرتے ہیں کھڑے ہو کر. تو مجھ سے بھی ایک یونیورسٹی میں ایک بچے نے یہی سوال کر دیا. اب لازمی خود بھی ذہنی طور پر تھوڑا مطمئن نہیں تھے, تو میں سوچا رہا کہ سوال کہ یہ اقبال نے کیا بات کہی ہے. تو ایک بات تو اس حوالے سے ٹھیک تھی کہ ہاں اس میں
انتہائی قابل آدمی کا اور انتہائی کن ذہن کا، دونوں کا ووٹ برابر ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. لیکن یہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو مسئلہ یہ ہے کہ روٹی جو انتہائی ذہین آدمی ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اور انتہائی کن ذہن جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے، سونا اس کی بھی ضرورت ہے، پنکھا بجلی اس کی بھی ضرورت ہے. تو اگر اس حوالے میں دیا جائے نا کہ وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو اس ایک تشریح میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں برابر ہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ انشاءاللہ آپ نے مناسب سمجھا تو ہم اس پہ ایک پروگرام کریں گے کہ علامہ اقبال نے شعر میں کہا کیا ہے اور وہ جمہوریت کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے. انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے. میں اس وقت صرف اتنی ایک جملے میں بات کہہ سکتا ہوں آپ سے اس جمہوریت کے حوالے سے کہ جمہوریت حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی. ایسے ہی جمہوریت اصل میں ایک معاملے کو حل کرنے کا سولوشن دیتی ہے. وہ جو بات میں نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ ایک طرز سیاست ہے کہ آپ کا اختلاف ہو گیا، اب آپ نے آگے بڑھنا ہے نا، کسی اختلاف کو ریزالو تو کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم گولی مار دیں گے دوسرے کو، ایک یہ ہے کہ طاقت سے بندوق سے ہم قبضہ کر لیں گے، ایک تیسرا کہتے ہیں چلے لوگ مل بیٹھیں، جو اکثریت کہتی ہے اس کو مان لیں. تو یہ معاملہ ریزالو کرنے کی ایک شکل ہوتی ہے. صحیح. اس لیے اس کو حق و باطل کا فیصلہ بھی اس کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. وہ ہم انشاءاللہ اس پہ پھر الگ سے بات کریں گے. علامہ اقبال کے خورشید صاحب ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے یہ تو حق اور باطل کے فیصلے بھی کر رہی ہوتی ہے. تو ناظرین اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے، اور خصوصاً جو خورشید صاحب نے کہا کہ علامہ اقبال کا جمہوریت کے حوالے سے اصل میں تصور کیا تھا، اور علامہ اقبال تقریباً 100 سال تو ہونے والے ہیں. جی ان کو 1938 میں دنیا سے رخصت ہوئے، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں. 90 سال تقریباً. ان کی زندگی کے پہلے تو 14 سال نکال دینا، وہ تو بہت چھوٹے تھے اس وقت. تو اگر وہ دیکھا جائے تو تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اس خاص انوائرمنٹ میں پل بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تک ان کی کچھ باتیں آتی ہیں. تو علامہ اقبال سوچتے کیا رہے، کن سے ملتے رہے، یہ ساری باتیں ہم تک نہیں آئیں. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کی ایک چیز کو لے کر اپنا ذہن کے مطابق 2024 میں بیٹھ کر اس پر فتویٰ صادر کر دیں. آپ کو تھوڑا سا ان حالات اور واقعات کو بھی دیکھنا ہوگا. فیصلے حالات اور واقعات کے مطابق کیے جاتے ہیں، اور نظریوں کی بھی بعض اوقات بنیاد وہی حالات اور واقعات ہوتے ہیں. لیکن یہ تفصیل طلب موضوع ہے، انشاءاللہ دوبارہ کبھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.